بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے آیت کریمہ کا بڑا ہی پیارا وظیفہ بیان کرنا ہے۔ ہمارے ماحول میں، معاشرہ میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آیت کریمہ کا وظیفہ جو ہے یہ بڑا گرم ہے، اس کو پڑھیں آگ لگ جاتی ہے، ایسے ہو جاتا ہے، ویسے ہو جاتا ہے۔ بڑی افواہیں اور بڑی توہم پرستی اس حوالہ سے پھیلا رکھی ہے، حالانکہ یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی تھے، اور وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے قوم سے ناراض ہو کر۔ جب وہ ایمان نہ لے کر آئے، المختصر وہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، اور اس کے بعد قرآن اندازی ہوئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگا دی، مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فنادى فی الظلمات، انہوں نے اندھیروں میں اللہ رب العزت کو پکارا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اور مجھ سے حکم عدولی ہو چکی ہے، اور اللہ رب العزت مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، ہم نے یونس علیہ السلام کو پریشانی سے، غم سے نجات عطا کر دی۔ اور جو انسان بھی پریشانیوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے، اللہ رب العزت تمام زندگی کے دکھ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح ترمذی میں حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 3505، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، اور اپنی دعا میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس نے پڑھا۔ آپ نے فرمایا تو نے اللہ کا ایسا اسم اعظم پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ رب سے جو مانگا جائے اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ بطور اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اور پریشانیاں زندگی میں دکھ رنج گھیرا ڈال لیں تو آپ کوشش کریں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، بلکہ اپنی روٹین بنائیں۔ اگر پریشانیوں سے، دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، ایک تسبیح کریں، تو انشاءاللہ اللہ دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے نجات عطا کرے گا۔ اور اس میں بہت بڑا سبق بھی ہے ہمارے لیے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا اس میں کیا قصور ہے، میری قوم نے غلطی کی ہے، میری بات نہیں مانی، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہیں کیا، بلکہ یہ کہا اللہ مجھ سے ہی ظلم ہو چکا ہے، غلطی ہو چکی ہے، تو پاک ہے کمیوں سے، غلطیوں سے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اور اگر میرا نبی مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اور انہوں نے یہ کلمے پڑھے جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے پریشانی دور فرما دی، نجات عطا کر دی، رہائی عطا کر دی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب